بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس وحی پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا سبق ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا عقیدہ بیان فرما دیا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان ہونے کے لیے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ بھی اتنا ہی ضروری اور لازمی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا اصولی فیصلہ فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے کہ اگر باقی قرآن مجید میں ختم نبوت کی دلیل نہ بھی نازل ہوتی، احادیث مبارکہ میں متواتر احادیث نہ بھی ہوتی، تو تب بھی ختم نبوت کے لیے یہی چیز کافی تھی جو اس آیت کے اندر بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں متقی انسان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان فرمائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نازل ہو چکا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو پہلے انبیاء کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے صحائف نازل فرمائے، اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ برحق تھا، برحق ہے، اور اس دور میں اس پہ عمل کرنا بھی ضروری تھا رشد و ہدایت کے لیے۔ اور جب قرآن نازل ہو گیا تو اب وہ منسوخ ہو گئی وہ احکامات اور وہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، پہلی وحیوں کے اوپر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر بھی۔ اس کے بعد کا کوئی ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کوئی وحی نازل ہونی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ضرور فرماتے، جس طرح پہلے انبیاء کا ذکر فرما دیا ہے۔ اور صرف یہی ایک آیت نہیں، قرآن مجید میں اس طرح کی 40-50 مقامات پہ یہ آیاتیں آئی ہیں، اس کا مفہوم آیا ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف دو قیدیں لگائی ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وحیاں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر بھی ایمان لاؤ۔ جس طرح آمنت باللہ میں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے اندر بھی ایمان لانے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دو اللہ تعالیٰ نے قیدیں لگائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلوں پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا کہیں اشارہ تک اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا ہوتا، کسی نبی کی ضرورت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اشارہ تو ضرور فرماتے تاکہ لوگوں کو کوئی شبہ باقی نہ رہے، لوگ کسی شک کے اندر نہ پڑیں۔ تو اسی ایک آیت سے قرآن کے پہلے سبق سے ہی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا پورے قرآن میں کہیں اشارہ تک اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور اسی طرح جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا تھا تو اپنی امت کو نصیحتیں فرماتے تھے، ضروری احکامات کے بارے میں تاکید فرماتے تھے۔ تو ہر نبی اپنی امت کو یہ سمجھا کے جاتے تھے کہ میرے بعد بھی اللہ کے نبی آئیں گے، آپ نے ان کی بھی اتباع کرنی ہے، ان کی بھی آپ نے فرمان برداری کرنی ہے، وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی امت کو بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور جو مجھ سے پہلے کتاب آئی ہے تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور جو میرے بعد پیغمبر آنے والے ہیں میں ان کے آنے کی آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھی بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی اپنی امت کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو ہر نبی جب دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو اپنی امت کو تاکید فرماتے تھے، بعد والے نبی کے بارے میں ضروری وضاحتیں دیتے تھے، وضاحت فرما دیتے تھے تاکہ میری امت بعد میں کسی شک و شبے میں نہ رہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو سبق دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور بلکہ فرمایا کہ میرے بعد کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے جو جھوٹے دعوے کریں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ ہاں، جن ہستیوں نے آنا ہے اس امت کی رہنمائی کے لیے، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل دی ہے اپنی امت کو، ان کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے کہ ان کے نام کیا ہوں گے، ان کے والدین کے، حضرت امام مہدی کے والدین کے نام بیان فرمائے، ان کا خاندان بیان فرمایا، ان کے ظاہر ہونے کی جگہ بیان فرمائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے دجال اور کذاب آئیں گے جھوٹے، وہ تو لوگوں کو خود بلاتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، میرے پاس آؤ، اور جو اصل امام مہدی تشریف لائیں گے وہ لوگوں کو بلائیں گے نہیں، بلکہ لوگ خود ان کو پہچانیں گے اور ان کو پکڑ کے زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ آپ ہماری بیعت لیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔